ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس کیس کی، جہاں پہ عدالت کے سامنے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ انہیں کم از کم 3 ہفتے چاہیے کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کی حیثیت کا تعین کر سکیں. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس میں آگے کیا ہوگا. انصار عباسی صاحب، اس کیس کی جو وفاقی کابینہ نے بھی ڈسکس کیا کہ امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. اس میں انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں، پولیٹیکل ہیں، سوشل ہیں، لیگل ہیں، اور دونوں ملکوں کے مفادات بھی شاید اس میں کافی حد تک لنکڈ ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. تو آپشنز اس میں پاکستان کے پاس لمیٹڈ نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں، بالکل میرا خیال ہے کہ اگر غلامی کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے، جس طرح جنرل مشرف اٹھا کے لوگوں کو دیتے رہے، اگر اس طرح امریکہ لیکن چاہتا ہے. قانون اور مذہب میں آپشن تو موجود میں ہے، یہی کہتا قصاص ہوں، اور نہیں دیت کی. بالکل اگر اس میں کو ایکسرسائز کرنا ہو، لیکن ایک وے آؤٹ نکل رہا ہو بالکل ہونا پاسبل. چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں وے آؤٹ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس شخص کو یہاں پہ سزا ملے، بیکاز پھر ہم ایک بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہوں گے. ہمیں اس کو صرف آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. ڈیوس کے کیس کو ہمیں اس لیے دیکھنا صاحب چاہیے. باسی صاحب، فرض کریں کہ اگر ریمنڈ ڈیوس یہ مانتا ہے کہ ہاں اس نے یہ قتل کیے، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے امریکہ کہتا ہے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جرم ہوا ہے، لیکن اس پہ معافی چاہیے، تو پھر بحیثیت ایک قوم، بحیثیت یہ خاندان کی، تو ہم نے ایک ورژن سن لی، قوم کا ریئیکشن کیا ہوگا اس پہ؟ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو اس طرح لے کے جانا نا، جو معافی اور ریگریٹس کے اوپر اس کو دے دینا، میری جو سب سے بڑی اپریہنشن ہے کہ اگر ہم نے اس کو پری میچورلی دے دیا تو اس ملک میں ایکسٹریمزم بھی بڑھ جائے گی اور ٹیررزم بھی بڑھ جائے گی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس دن سے ریمنڈ پکڑا گیا، ڈرون اٹیکس چلے انہوں نے خود روکے ہیں، اور اس میں بے شک ہو سکتا ہے ہمارے بھی لوگوں کی مرضی شامل ہو، کیونکہ ہماری مرضی سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے اوپر، ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. لیکن جو اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ تو ہو جائے گا، لیکن جہاں تک ریمنڈ کا مسئلہ ہے، دیکھیں اگر آپ نے یہ دیکھا کہ جب سے اس کو پکڑا گیا ہمارے ملک میں سیوسائڈ بومنگ کا رجحان بہت کم ہوا ہے. کچھ انسیڈنٹس تو ہوئے ہیں، نہیں کچھ ہوئے ہیں، لیکن ایک بات کہ جی آپ جو ہمارے درمیان جو اریٹیٹڈ لوگ ہیں اور اریٹیشن میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی ایکسٹینشن ہے، یہ گورنمنٹ بھی، ہماری فوج بھی، ہماری پولیس بھی، جو ان کے اوپر اٹیکس کرتے تھے. سو ہمیں، میرا خیال ہے کہ ڈیوس کے کیس کو بڑے سمجھداری سے ڈیل کرنا چاہیے، خرم تاکہ دستگیر ہم صاحب. لوگوں انصار کے عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں، شاید ابھی مفروضے پہ آپ کی بات ہے کہ اس وجہ سے شاید نہیں ہوا. نہیں میں کیا اس کے کچھ لنکیجز اور زیادہ بھی سامنے آئے ہیں؟ آپ کو بطور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہونے کی حیثیت سے کچھ انفارمیشن شیئر کی گئی ہو کہ یہ شخص اور کیا کر رہا تھا ملک میں؟ جی، اصل تو وہ جو اس سارے معاملے میں چونکہ 3 پاکستانیوں کی جان گئی ہے اور جو کہ بہت ہی اندوناک واقعہ ہے، اس سے جو ایک لارجر ایشو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہٹ گیا، لیکن ہمیں اس کو بھولنا نہیں ہے کہ امریکہ اس ملک میں اپنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے اور اپنے پینٹاگون آرمی کے ذریعے ایک بہت بڑی اور وائڈ خفیہ جنگ لڑ رہا ہے، جس میں ان کے آپریٹیوز پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ اسیسینیشنز کر رہے ہیں، وہ جاسوسی کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں، اور اس کی ایمپل ایویڈنس انٹرنیشنل میڈیا بلکہ امریکن میڈیا میں یہ بار بار باتیں اب چھپ چکی ہیں اور بڑی اسٹیبلش ہو گئی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کیس میں یہ کیس اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ یہ اس بات کا تعین ہوگا کہ حکومت پاکستان، جس نے مشرف دور میں بھی اور موجودہ حکومت کے دور میں بھی بغیر سکروٹنی کیے ہول سیل ویزے ایشو کیے ہیں ان لوگوں کو، اور ان کے لیے پراپر ڈاکیومنٹیشن اور ریکارڈ بھی مینٹین نہیں کیا، ہم نے اب اس سارے معاملے کو کسی کنٹرول میں اور کسی ضابطے میں لے کر آنا ہے کہ نہیں. یہ اہم بات ہے. اور اصل موومنٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں اس ریمنڈ ڈیوس کیس کا، اور وہ 3 پاکستانی جن کا خون بہا ہے، اگر اس کا کوئی نتیجہ مثبت آنا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو حکومت امریکہ کے ساتھ اس وار آن ٹیرر میں تعاون کر رہی ہے، اس میں شفافیت آئے گی، اس میں پاکستان کے قانون کی عملداری شروع ہوگی، اور یہ جو ان کو ایک اوورآل ہم نے کارٹ بلانش دیا ہوا ہے کہ جی وہ چاہیں جو کھل کھیل کے پاکستان کی سرزمین پر وہ آتے ہیں، جو وہ چاہیں کرتے ہیں، وہ ڈرون کے حملے کرتے ہیں، وہ کاؤنٹر ٹیررزم پروٹیکشن ٹیمز، باب وڈورڈ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جی وہاں 3000 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو پاکستان میں آپریشنز کرتی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں اس میں کنٹرول لانے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت نے اسرٹ کرنا ہے. یہ بات کوئی اور چیز آپ کو کوئی شخص آ کے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی آ کے اس میں پش نہیں کر سکتی. یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس حکومت نے اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں مزید کیا آپشنز ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.